کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانتے تھے اور کہتے تھے نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یعبدونہم، ہم اس کی بات اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الیہ الا اللہ، تاکہ یہ ہم اللہ کے ہمیں قریب کر دیں۔ فرق رکھنا ذرا توجہ، وہ آیتیں مشرکوں کے بارے میں ہیں، وہ آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں۔ سٹون پلر اور انسان میں فرق نہیں ہے۔ ایک سٹون پتھر کھڑا ہے، وہ تو پتھر ہے، اسٹل ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک انسان نہیں، اللہ کے محبوب اکبر جن کی وجہ سے ساری کائنات تخلیق ہوئی، وہ ہیں، وہ سامنے ہیں۔ اور کوئی کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہیں، تو کوئی بدو جائے اس کو کیسے مانے گا کہ پتھر بت کو اور اللہ کے نبی کو برابر کر رہا ہے؟ یہ ہے مشرکین کی خرابیاں۔ وہ یہ کرتے تھے، بتوں کو، پتھر کے بنے، لکڑی کے بنے بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے تھے۔ اب انہی آیات کو اٹھا کے مسلمانوں پہ فٹ کرنا، چسپاں کرنا کہ یہ تو یوں ہی کہا ہے جو وہ کرتے تھے۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ اور یہ کس نے بتایا؟ امام بخاری اپنی صحیح میں بتایا، حدیث صحیحہ ہے۔ حدیث صحیحہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بتوں کی آیات، مشرکین کی آیات، بتوں کے حق میں آنے والی آیات کو مسلمانوں پہ چسپاں کرنا، مسلمانوں پہ فٹ کرنا، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے جو حضرت علی سے جنگ کر گئے تھے، باغی ہو گئے تھے۔ یہ وہ خارجی ہیں، تو پھر کوئی تسلیم کرے کہ وہ خارجی اپنے آپ کو خارجی کہتا ہے تو کرے یہ پھر۔ بتوں کی آیات اور ان کے سلسلے اور ہیں، انبیاء کے وسیلے بنانا قرآن و حدیث سے صحیح سے ثابت ہے۔ تو بتوں کہاں اور بتوں کے پوجنے والے کہاں؟ اور مسلمان اللہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے اور اس کے انبیاء اور صالحین کو اللہ کی بارگاہ میں قرآن اور حدیث صحیحہ کی وجہ سے وسیلہ بنانے والے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیش کیا تھا، لیکن میں اسی بات کے جواب میں قرآن سے دے رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قوم کی طرف آئے، وقال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدق قل ما بین اجدعیہ، میں اپنے سامنے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور دوسری آیت میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں۔ تو کیا آگے فرماتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کے آیا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں پرندے کی ایک مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، مورت، فانفخ فیہ، اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے ہی پرندہ بن جاتی ہے، پھونکتا میں ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادہ ذات اندھوں اور کوڑیوں کو اللہ کے اذن سے شفا دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں یحیی و یمیت کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، بے شک وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتا ہوں، اللہ کے اذن سے شفا دیتا ہوں، اللہ کے اذن سے مادہ ذات کوڑی اور اندھوں کو شفا دیتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو تمہارے پیٹ میں کیا ہے میں بتا سکتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کر رہے ہو یہ بھی بتا سکتا ہوں، کیا اسرار کر رہے ہو۔ یہ علوم غیبیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اطاعت سے کھلا کھلا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت سے بِإِذْنِ اللَّهِ اور مِن دُونِ اللَّهِ کا فرق یاد رکھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن ہر بندہ بڑا آسان ہے، قرآن سمجھ اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے، پڑھو گیا دو ترجمہ چڑھ جائے پڑھ جاؤ، جو ترجمہ نہیں ہے سوچ سمجھ کے ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے تفسیر واد لگانا ہوتا ہے، ورنہ یہ لوگ اونٹے ہیں، الٹے پڑھے الٹے ہوئے من دون اللہ اور بِإِذْنِ اللہ کو اکٹھا کر دیا انہوں نے، وہ سارا ڈفرینس انہوں نے فرق ہی ختم کر دیا، جو قرآن میں اللہ نے فرق بتایا فرق انہوں نے ختم کر دیا۔ پھر بتوں کی آیت اٹھا کے مسلمانوں پہ، بتوں کی آیت اٹھا کے اولیاء پہ اور صالحین پہ اور انبیاء پہ لگا رہے ہیں، مسلمانوں پہ یہ بتوں والے کام کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ فرق کیوں؟ وہاں تھا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں وہ بتوں کو اللہ کی طرف وسیلہ بناتے تھے، وہ کہتے ہیں بت ہمیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں تھے، مشرک تھے نا، خدا کو بھی مانتے تھے ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے، وہ تو ایک خدا کا ماننا نہ ہوا تھا نا، شرک تھا وہ۔ ادھر وحدہ لا شریک کو مسلمان مواحد اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے،
سارے انبیاء پہ ایمان لانے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات کو اور اللہ کے حکم اور حدیث صحیحہ کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے والے جو قرآن اور حدیث صحیحہ سے ہے وہ بإذن اللہ ماننے والے ہیں۔ یہ ہے فرق، جو فرق نہیں کیا جاتا پھر ایسی تباہی آتی ہے، یہ ہے گمراہی۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الخیر خیار علماء و ان شر شر شرار علماء، بے شک سب سے بہترین علماء علماء حق ہیں اور بدترین علماء علماء بدعقیدہ ہیں۔ گویا پڑھتا تو جلد و نثار علم نہیں، کچھ جہل ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، حدیث نہیں پڑھ سکتے، تورات نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، مگر بدعقیدہ ہیں، بدعقیدہ گیا کام سے۔ لہذا اس بات میں بہت ضروری بات ہے کہ قرآن و حدیث کو بات سمجھنے کے لیے علماء سلف صالحین کی تفاسیر کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے طریقے پہ ہر کوئی سمجھ جائے پھر ترجمہ پڑھتا جائے تو سمجھ ہی کیا آئے گی کہ قرآن میں اللہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ وہ آیتیں بتوں والی مسلمانوں اور انبیاء والی کو مکس کر دے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ یہ فرق ہوتا ہے۔ لہذا انبیاء اور صالحین کا وسیلہ بنانا یہ بالکل درست اور جائز ہے۔